صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین، الذی اذھب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، بلند تر صلوات پڑھے۔ وَحَرَّبَ الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس صفحہ اعضا پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں، بلند تر صلوات۔ صاحبان بزم معرفت، موالیان حیدر قرار، عزدران محسن انسانیت، موضوع یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے انسان اور امام پر۔ آج عشرہ محرم کی 5ویں مجلس آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس انسان پہ ہم نے کرم کیا کہ اسے سواری عطا کی خشکی پر تری پر، پھر ارشاد ہوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس انسان کو ہم نے طیب رزق دیا، پھر ارشاد ہوا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس انسان کو ہم نے فضیلت بخشی کہ تمام مخلوقات سے اشرف مخلوقات میں سے، تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق بنایا۔ میرے محترم سامعین، مجلس کے آغاز میں میں چاہتا ہوں آج کی 5ویں مجلس میں اس آیت کے تینوں ٹکڑوں پہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے کرم کیا بنی آدم پر، کیا کہ ہم نے اسے خشکی پر تری پر سواریاں عطا کی۔ اس وقت کی جو سواریاں تھیں ان سے مراد مفسرین نے اس وقت کے گھوڑے لکھے ہیں، خچر لکھے ہیں، اونٹ لکھے ہیں، جانور لکھے ہیں۔ اب اللہ تمہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ بے شک جانور میری مخلوق ہیں، لیکن میں اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے کہ ان کا مالک میں، بھائی جاگنا نیاز مولا، ان کا خالق میں اللہ ہوں، ان کا مالک تم انسان کو بنا دیا۔ سلامت، بہت خوبصورت توجہ ہے، تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بے شک جانور میری مخلوق ہیں، لیکن میں نے اس انسان کو
اس کا اختیار دے کے اس کا مالک بنا دیا کہ انسان جہاں چاہے ان جانوروں کو ٹھوکر مارے کہ اس طرف چل پڑیں گے. حضور توجہ ہے نا. اللہ نے اختیار انسان، عزت انسان سمجھائی قرآن میں. اب عزت انسان سے عظمت امام سمجھو کہ جب اللہ نے ہدایت لینے والے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ جانور کو ٹھوکر مارے تو جانور چل پڑتا ہے، تو میرے محترم سامعین اختیار امام یہ ہے کہ وہ مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ چل پڑتا ہے. اختیار حجت یہ ہے کہ وہ مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ چل پڑتا ہے. اتنی ہی تمہید تھی. اس سے اگلی آیت کے ٹکڑے پہ پھر گفتگو کریں گے. یہیں پہ ذرا رک کر اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ حیوانات پر اختیار رکھتا ہے. اللہ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ عزت انسان سے عظمت امام سمجھو. امام ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے. اور یاد رکھو صرف امام نہیں، اختیار امام یہ ہے کہ امام کا بھائی امام خود نہیں، مردہ تو امام کے نوکر زندہ کر دیتے ہیں. کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی. میرے محترم سامعین سرکار سلمان کے بارے میں علی نے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مردہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، مردہ تو میرا سلمان زندہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب کہا مردہ میرا سلمان زندہ کر لیتا ہے، یہ ہے اختیار امام، عظمت امام. مولا نے کہا ایک بندے نے سنا یہ باہر آیا، اس نے باہر آ کے سرکار سلمان کا بازو پکڑ کے کہتا ہے علی مسجد میں کہہ رہے تھے سلمان تو مردہ زندہ کر سکتا ہے. سرکار سلمان نے مسکرا کے کہا اگر میرے مالک علی نے کہا ہے تو میں کر سکتا ہوں. علی نے فرمایا تو میں کر سکتا ہوں. اس نے سرکار سلمان کا بازو پکڑا، یہ قبرستان میں لے کے آیا. اس سے سرکار سلمان نے کہا اپنی مرضی کی قبر تو کر پسند، مردہ میں زندہ کرتا ہوں. سرکار سلمان نے اسے کہا، اس نے پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس مردے کو زندہ کریں. سرکار سلمان نے اب کتاب کا حوالہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، سن کے سمجھ کے نہ بولو پھر آپ جانا اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے. سرکار سلمان نے ہاتھ رکھا قبر پر، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ کہتا ہے میرے مولا علی نے کہا ہے میں سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہوں. قبر سے باہر آ، اللہ اکبر، قبر سے باہر آ. اتنا کہنا تھا. اب علماء فرماتے ہیں مردہ فوراً قبر سے باہر آیا. مردہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، بات ایک ہی کر رہا ہے میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے. یہ بندہ ہنستے ہوئے کہتا ہے سلمان مردہ کو زندہ کیا ہے، ایک پاگل کو زندہ کر دیا. سلمان کہتا ہے پاگل یہ نہیں، پاگل تو ہے. تجھے نبی کی حدیث یاد نہیں؟ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا تھا بندہ جب مرتا ہے جس حالت میں ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے تو وہ اسی حالت میں زندہ ہوتا ہے. اسی لیے میں تم مدینے والوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ہر وقت سفر میں، بستر میں، جنگ میں، میدان میں، گھر میں، جس جگہ پہ بھی ہو ہر وقت علی 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 کیا کرو تاکہ اگر تم مر جاؤ تو روز قیامت اٹھے تو دنیا پانی پانی کرے تو مرا لے. دنیا پانی پانی تم علی علی. انسان کو اللہ نے اختیار دیا. حیوانات امام کا کائنات پہ اختیار ہوتا ہے. امام صرف مردہ زندہ نہیں،
زندہ کو مردہ بھی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بھئی دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو. میرے محترم سامعین، کچھ بندے آئے تھے، کچھ منافق آئے تھے جنازہ لے کے. جنازہ بھی جھوٹا تھا، منافقوں کا ایمان بھی جھوٹا تھا. یہ ایک بندے کو کفن پہنا کے میت والی چارپائی پہ لٹا کے اٹھا کے لے کے آئے کہ علی جو مردے زندہ کرتے ہیں آج علی کا علم آزمائیں گے. علی جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تقفدونی، علی جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. علی جو اپنے علم کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آج ہم ایک زندہ لے کے جائیں گے، اس کو جنازہ، علی کو کہیں گے جنازہ پڑھاؤ، اس کو کہیں گے اٹھ جاؤ. جب یہ اٹھ جائے گا ہم کہیں گے یا علی آپ کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، آپ نے ایک زندہ کا جنازہ پڑھا دیا. انہیں پتہ نہیں تھا وہ علی ہے، ہائے ہائے، انہیں پتہ نہیں تھا وہ علی ہے. میرے محترم صاحب، یہ جنازہ تیار کر کے لے کے آئے. انہوں نے چارپائی رکھ دی، جنازہ رکھ دیا. امیر کائنات سے کہا شاہ علی آئے جنازہ پڑھائیں، آئے جنازہ پڑھائیں. امیر کائنات نے آ کے اس چارپائی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ اس میت کو دیکھا، ایک مرتبہ ان کے ورثاء کو دیکھا. علی نے دیکھنے کے بعد کہا مر گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں مر گیا ہے. مولا نے پھر حجت تمام کی، کیا یہ مر گیا ہے میں جنازہ پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا یا علی مر گیا ہے تو لے کر آئے ہیں، اس لیے تو جنازہ پڑھانا ہے. مر گیا ہے تو کفن پہنایا ہے، مر گیا ہے تو میت والی چارپائی پہ لیٹایا ہے. یا علی کہ مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھائیں. علی نے حجت تمام کی. امیر کائنات نے تیسری مرتبہ کہا ہاں بتاؤ یہ مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مر گیا ہے. اب بڑا نفیس سا اشارہ کروں گا. علی نے میت کی طرف رخ کیا، میرے مولا نے رخ کر کے کہا ہاں واقعی مر گیا ہے. ہاں واقعی مر گیا ہے. بولا گیا ہے ہاں واقعی واقعی مر گیا ہے. مالک علی کا اتنا کہنا تھا کہ میرے مولا نے دونوں ہاتھ بلند کیے. ہاتھ بلند کر کے علی نے تکبیر بلند کی. مولا نے جنازہ مکمل کیا. جنازہ مکمل ہونے کے بعد یہ بندے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے. تو اٹھا، تو اٹھا، تو اٹھا. کسی نے کھانسنا شروع کیا، کسی نے کہنا شروع کیا کہ آپ اٹھ جا جنازہ ہو گیا، اٹھ جا جنازہ ہو گیا، اٹھ جا جنازہ ہو گیا. یہ اٹھتا نہیں. ایک بندہ جلدی سے آگے بڑھا، اس نے کفن ہٹایا، ہٹا کے دیکھا تو واقعی مرا پڑا تھا. ہٹا کے دیکھا تو واقعی مرا پڑا تھا. اسے مرا دیکھ کے یا علی یہ کیا کیا؟ یہ تو زندہ تھا، ہم کو آپ کو آزمانے کے لیے زندہ کا جنازہ لے کے آئے تھے. یا علی آپ نے زندہ کو مار دیا. اتنا کہنا تھا. سرکار سلمان ابھی پاس کھڑے تھے. علی نے کہا میں تم سے 3 مرتبہ میں نے پوچھا تھا مر گیا ہے، مر گیا ہے، مر گیا ہے. تم ہی مروانا چاہتے تھے، تم ہی مروانا چاہتے تھے. اتنے میں سرکار سلمان آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے آپ اسے اٹھاؤ جا کے دفناؤ، آپ اسے اٹھاؤ جا کے دفناؤ. اور اتنا سوچ کر آگے سے علی کو آزمانا. یہ علی لسان اللہ ہے جو کہنے میں وہ ہو جاتا. کیوں کہہ دیا؟ خالق دیاں کرم نوازیاں دا جوہر سمجھ چ نہیں آندا. خالق دیاں کرم نوازیاں دا جوہر سمجھ چ نہیں آندا. تو پیر علی دی گل کرنا ہے او دا نوکر سمجھ چ نہیں آندا. نعرہ حیدری. اللہ نے انسان کو اختیار دیا حیوانات کا، امام کو اختیار دیا کائنات کا. آیت کا اگلا رخ سنیں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اس انسان کو ہم نے طیب رزق دیا.
طاہر رزق دیا. میرے محترم سامعین، حیوانات کو بھی اللہ نے رزق دیا، انسان کو بھی رزق دیا. حیوان کا رزق غلاظت میں ہے، توجہ ہے نا، حیوان کے لیے حرام نہیں، حلال ہے. حیوان کا رزق غلاظت میں، لیکن انسان کو عزت یہ دی کہ انسان کا طیب طاہر پاک و پاکیزہ رزق رکھا. سمجھایا جا رہا ہے یہیں سے سمجھو اے انسانوں، جتنا یہیں سے سمجھو، یہیں سے سمجھو، یہیں سے سمجھو کہ صدقہ امت پر حلال کیوں ہے، امام پر حرام کیوں ہے. یہیں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہیں سے سمجھو جتنا انسان اور حیوان میں فرق ہے، اتنا امام اور انسان. چھٹی مجلس ہے، مسلسل سفر میں ہو، آپ نے چھٹنے میں دیا، مولا آپ کو سلام. حضور توجہ ہے، جتنا فرق امام اور انسان میں. ارشاد ہو رہا ہے اس انسان کو ہم نے ورزقناہم من الطیبات، سنیشیہ کتاب دی اللہ کی کتاب، اس انسان کو ہم نے طیب رزق دیا، طاہر رزق دیا. صرف رزق نہیں دیا، عزت انسانی دیکھو اللہ کی نظر میں اللہ نے اس انسان کو کتنی عزت بخشی. حیوانات کو بھی رزق اسی کی ذات نے دیا. حیوان رزق کھاتے ہوئے اپنا منہ رزق تک لے جاتا ہے، اسے گردن جھکانی پڑتی ہے. اے ہائے حسین حضرت بار میں خود کو تسلی دے لے، خود کو دان دے لے، خود کو دعا دے لے، یہ مانگ بھی تھک گئے ہیں تو اگر نہ بھی دیں گے تو ان کو سلام کر جانا. میرے محترم سامعین، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، انسان اور حیوان میں فرق بتایا جا رہا ہے. حیوان کو جھکنا پڑتا ہے، وہ رزق پھر کھاتا ہے. انسان کو جھکنا نہیں پڑتا. انسان کے اور رزق کے درمیان اللہ نے ہاتھ کو وسیلہ بنا دیا. جس جملے کے لیے میں نے اپنے آپ کو شاباش دی تھی، وہ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. اللہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر وسیلہ نہ ہو تو تمہیں جھکنا پڑے گا. سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو رزق اور انسان کے درمیان نہ جھکنے کے لیے ہاتھ کو وسیلہ بنا دیا کہ انسان اٹھائے جھکے نہیں، اپنے منہ تک لے جائے لقمہ. طیب و طاہر رزق دیا. یعنی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اے انسان اپنے اس بدن پر، اس جسم پر غور کر، پھر تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. جب اللہ نے تیرے اور رزق کے درمیان بغیر وسیلے کے نہیں رکھا تو پھر فیصلہ کرو چنگی والو. جو اللہ رزق اور انسان کے درمیان بھی وسیلہ رکھتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے تک بغیر وسیلے کے بغیر وسیلے کے نہیں بولا. میرے محترم سامنے میری طرف دیکھیے گا، بالکل آخری جملے میں طالب تو آپ نے مجھے یہاں سے جا کے آگے ایک اور نوکری دے. حضور انسان کے رزق کو، ہاتھ کو وسیلہ بنایا، امام کو انسان اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا. یعنی اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، ان آیات میں بتا رہا ہے کہ میں اللہ نے جب رزق کے اور انسان کے درمیان وسیلہ رکھا ہے تو میرے اور انسان کے درمیان بھی وسیلہ ہے، اور اسی وسیلے کا نام امام ہے. اسی وسیلے کا. اسی لیے تو ارشاد ہوا انسان کی عزت فقیر کے فوراً بعد، عظمت کے بعد، خلقت کے بعد فوراً ارشاد ہوا اے انسان اپنی فضیلت، اپنی خلقت، اپنی یہ ساری فضیلت دیکھنے کے بعد یہ یاد رکھنا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں امام کے ساتھ ہو رہے ہیں. جو وہاں پہ تمہیں شرمندہ نہ کرے. بس ازادار دو چار جملے مشاہد کے اور میں طالب دعا ہوں. ازادارو
آل محمد کے گھر میں کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو بابا کو بڑی پیاری ہیں. ویسے تو ہر باپ کو بیٹی پیاری ہوتی ہے. دکھ کی بات یہ ہے جتنی پیاری تھی مسلمانوں نے اتنا ہی مارا ہے. رسول کو بطول بڑی پیاری تھی مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. عزادارو علی کو ام المصائب بڑی پیاری تھی مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. حسین کو سکینہ بڑی پیاری تھی مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. آخری جملہ تو عزادارو مسلم کو عاتقہ بڑی پیاری تھی مسلمانوں نے بڑی بے دردی سے مارا. میں کوشش کروں گا جتنی جلدی یہ آخری جملے تک آ سکوں میں آ جاؤں. رسول کی بیٹی بطول بڑی پیاری تھی مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. عزادارو کائنات کی واحد مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا. کائنات کے امیر علی نے پہلی چادر جناب فضہ کو دی. روتے ہوئے ہاتھ باہر نکالا کہتی ہے یا علی میری مجبوری ہے زخم گہرا ہے چادر خون سے بھر گئی ہے خون سے چادر بھر گئی ہے. امیر کائنات نے دوسری چادر دی. عزادارو علی نے تیسری چادر دی. مولا نے جب 7ویں چادر دی ہے نا تو سیدہ کا میت تڑپ گیا. آواز آتا ہے میری چادریں نہ بدلو میں بابا کو اجرے رسالے میری چادریں نہ بدلو. عزادارو دکھ کا جملہ کہوں یہ کائنات کی وہ مظلومہ ہے جس کی قبر پہ آج بھی پہرا ہے. اللہ اکبر. عزادارو اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی. یہ مصطفیٰ کے بعد نبی کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ہاتھوں میں آگ لے کر آئے تھے. جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا پہلو جل گیا. لوہے کی دیکھ میں سیدہ کی پسلیوں میں لگی. عزادارو انوار خمسہ والا لکھتا ہے کتاب کے لفظ نہ ہو بی بی مجھے غرق کر دے. انوار خمسہ والا لکھتا بی بی کا زخمی پہلو تھا جلا ہوا پہلو تھا. ایک بے غیرت ہے جس نے ہاتھ میں تلوار لی اس نے زخمی پہلو. کیا سیدہ دوسری بیٹی علی کو ام المصائب بڑی پیاری مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. عزادارو بڑا ہی مسلمانوں نے مارا. حسین کو سکینہ بڑی پیاری تھی مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. عزادارو آخری بی بی کا مصائب پڑھے اور میں طالب دعا ہو جاؤں. کبھی لاہور جاؤ نا لاہور تو لاہور کی ملکہ کو سلام کر کے ضرور آیا کرو. عزادارو اگر سال میں ایک دفعہ جا سکو جایا کرو ہفتے میں ایک دفعہ جا سکو جایا کرو. یہ وہ بی بی ہے جس کے صرف بیٹے کربلا میں شہید نہیں ہوئے. عزادارو اس کی بیٹیاں کربلا میں شہید ہو گئے. شام غریبہ ان بے غیرتوں نے خیموں کو آگ لگائی. عزادارو عاتقہ خاتون ننھی سی بچی خیموں سے باہر نکلے دامن جلا ہوا بی بی روتی ہوئی باہر نکلے. عزادارو ادھر شمر کی فوج تھی گھوڑوں کے صبح کے